بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب الحوالہ شروع کریں گے۔ اس باب کے مسائل کو مستقل طور پر شروع کرنے سے قبل اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں اور اس باب کے اندر آنے والی جو مباحث ہیں اس کو اجمالی طور پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس باب کی مباحث کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حوالہ کہا کس کو جاتا ہے؟ حوالہ لغت کے اندر پھیرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر نقل الدین من ذمۃ الی ذمہ، یعنی قرض کو ایک شخص کی ذمہ سے دوسرے کی ذمہ کی طرف منتقل کرنا۔ کہ ایک شخص پر قرض لازم تھا، اس نے اس قرض کی ذمہ داری کو کسی تیسرے شخص کی طرف منتقل کیا کہ اس شخص سے اس قرض کا مطالبہ کیا کرو۔ حوالہ کی مشروعیت وہ حدیث اور اجماع سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مطل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، کہ غنی کا، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔ آج جب تم میں سے کسی کو قرض کے مطالبہ میں مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کا پیچھا کرے، یعنی اس شخص سے، اس مالدار سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور ائمہ اربعہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ شریعت نے حوالہ کو جائز قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ حوالہ میں استعمال ہونے والی چند ضروری اصطلاحات کو بھی جان لیجیے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے محیل۔ محیل احال یحیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ واجب الادا قرض ہوتا ہے اور وہ اپنے اس قرض کی ادائیگی کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، یعنی اپنے اس قرض کو کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے کہ آپ اس سے وصول کیجئے۔ اس کو محیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے محال علی، اس کو محتال علی بھی کہا جاتا ہے۔ محال یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے جو دوسرے شخص کے قرض کی ادائیگی کو اپنے ذمہ میں قبول کر رہا ہے، یعنی تیسرا شخص۔ یہ قرض دینے والا ہوتا ہے یا قرض لینے والا، اب تیسرا شخص جو اس قرض کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ میں ادا کروں گا، اصیل سے اس کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس کو محال علیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو اصطلاح ہے وہ ہے محتال لہو۔ محتال لہو اس قرض خواہ کو کہا جاتا ہے جس کا قرض محیل کے ذمہ لازم تھا، جس نے اصل میں قرض دیا تھا اور محیل اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا قرض فلاں سے وصول کر لو، اور اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کو محتال لہو کہا جائے گا۔ تو محیل، محال علی جس کو محتال علی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا محتال لہو۔ اب اس کے بعد کتاب الحوالہ کے اندر جو مباحث ہیں ان کو اجمالی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب الحوالہ کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 5 ابحاث اور ایک خاتمہ ذکر کیا ہے۔ پہلی بحث وہ حوالہ کی شرط ہے، دوسری بحث حوالہ کی تعریف ہے، اور تیسری بحث حوالہ کا حکم ہے، اور چوتھی بحث حوالہ کی 2 قسمیں ہیں، حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ، اور پانچویں بحث حوالہ کے ارکان میں اختلاف، اور آخر کے اندر خاتمہ ہے جس کے اندر سفتجا وغیرہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ سفتجا کیا ہے اور اس جیسی دیگر جو مباحث ہیں وہ انشاءاللہ آخر کے اندر پڑھیں گے۔ اسی کے اندر حوالہ کی جو جدید صورتیں ہیں ان کا بھی مختصراً ذکر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی بحث ہے حوالہ کی شرط، کتاب سے اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہی تصح بالدین برضا المحیل والمحتال والمحتال علیہ، کہ حوالہ درست ہوتا ہے دین کے ساتھ، یعنی دین کا حوالہ درست ہوگا، قرض کا حوالہ درست ہوگا، برضا المحیل، محیل کی رضامندی سے، والمحتال، محتال کی رضامندی سے، والمحتال علیہ، اور محتال علیہ کی رضامندی سے۔ تو یہاں پر ان شرائط پر مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہی تصح بالدین، حوالہ دین کا درست ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ عین کا حوالہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین طے شدہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو وہی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس وہ عین موجود ہوتی ہے، دوسرا شخص اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ نے کسی سے عاریۃً موبائل لیا ہے، تو یہ موبائل جو آپ کے ذمہ لازم ہے اس کی ادائیگی کرنا، یہ کسی تیسرے شخص کے پاس تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یہ نہیں ادا کر سکتا کہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کو خود ادا کریں گے، کسی اور کی طرف اس کو منتقل نہیں کر سکتے، کسی اور کے ذمہ میں لازم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حوالہ وہ دین کا درست ہوگا
عین کا درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات، برضا المحیل والمحتال والمحتال علیہ، تینوں افراد کی رضامندی ضروری ہے۔ محیل یعنی جو اس قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کر رہا ہے، محال علیہ جو اس قرض کی ادائیگی کی جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کر رہا ہے، اور تیسرا محتال، جس کو محتال لہو بھی کہا جاتا ہے، کہ جو اصل قرض خواہ ہے جس کے قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ محیل کی رضامندی کیوں ضروری ہے؟ محیل کی رضامندی اس لیے ضروری ہے کہ بامروت لوگ اس چیز کو اپنی حد کے عزت سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں کہ ان کا قرض کسی اور کے ذمے منتقل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو اعتماد نہیں ہے یا یہ ادائیگی نہیں کر رہا تو اس کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ تو جو مروت والے لوگ ہوتے ہیں، جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے محیل کی رضامندی ضروری ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہو کہ میرا قرض فلاں سے وصول کر لو یا فلاں ادا کر دے۔ اور محتال یعنی جو اصل قرض خواہ ہے اس کی رضامندی اس لیے ضروری ہے کہ افراد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی شخص نرم دل ہوتا ہے، خدا ترس ہوتا ہے، وہ قرض کی جلدی ادائیگی کرتا ہے، اور کچھ سخت ہوتے ہیں جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جو قرض کی ادا نہیں کرتے، ان کے پاس طاقت قوت ہوتی ہے کہ ان سے انسان مطالبہ نہیں کر سکتا، اور بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں۔ تو محتال کا جو قرض ہے وہ اب دو طرح کے افراد کی طرف جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر اس کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ محتال علیہ یعنی جس شخص کے ذمہ لازم کیا جا رہا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو شخص اپنے ذمہ میں اس قرض کو لازم کر رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، تو اس شخص کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور انسان اپنی ذات کے اندر خود تصرف کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی ذات میں تصرف تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب اس کے امور میں تصرف کیا جا رہا ہے تو اس کی رضامندی بھی ضروری ہوگی۔ تو دو باتیں یہاں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ حوالہ دین کا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ محیل، محتال اور محتال علیہ تینوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ جو تینوں افراد کی رضامندی ضروری ہے، یہ قدوری کی روایت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے الزیادات کے اندر محیل کی رضامندی کو ضروری نہیں قرار دیا، یعنی جو قرض کو منتقل کرنے والا ہے اس کی جو اجازت ہے یا رضامندی ہے اس کو ضروری نہیں قرار دیا، اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے۔ محیل کی رضامندی ضروری نہیں ہے، محتال اور محتال علیہ ان دو افراد کی رضامندی ضروری ہے۔ دوسری بحث ہے تعریف۔ الحوالہ، حوالہ نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ، دین کو، قرض کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل کرنا۔ جب یہ قرض منتقل ہو گیا تو پھر منتقل کرنے والے سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اسی شخص سے مطالبہ ہوگا جس کے ذمہ اس قرض کو لازم کیا گیا ہے۔ اس تعریف سے آپ کو کفالہ اور حوالہ دونوں میں فرق بھی معلوم ہوگا کہ کفالہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ضم الذمۃ الی الذمۃ، کہ ایک قرض کے ذمہ کو ایک شخص کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کے ذمہ میں بھی لازم کرنا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص کے ذمہ سے نکال کر ہٹا کر دوسرے کے ذمہ میں اس کو داخل کرنا، دوسرے کو اس کو لازم کرنا۔ تو پہلا فرق تو یہیں پہ ہے کہ کفالہ کے اندر حسب سابق اصل مقروض شخص ہی حقیقی طور پر مقروض رہتا ہے، دوسرا شخص محض اس کی ادائیگی کی یقین دہانی کراتا ہے، یہ ادا کرے گا، اگر اس نے ادا نہ کیا تو آپ مجھ سے وصول کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو فرق کفالہ اور حوالہ کے اندر ہے وہ یہ ہے، حوالہ صرف دین کا درست ہوتا ہے، جبکہ کفالہ وہ عین کا بھی بلکہ اعراض کا بھی درست ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق حوالہ اور کفالہ کے اندر یہ ہے کہ حوالہ دین مجہول کا نہیں ہو سکتا، ایسا قرض جو نامعلوم ہے، جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، اس کا حوالہ نہیں ہو سکتا، جبکہ کفالت کے باب کے اندر دین مجہول بھی محتمل ہے۔ یہاں تک عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید مباحث پڑھتے ہیں۔ کتاب الحوالہ ہی تصح بالدین برضا المحیل والمحتال والمحتال علیہ، حوالہ درست ہے دین کا، محیل، محتال اور محتال علیہ تینوں کی رضامندی سے۔ دو شرطیں یعنی پائی جا رہی ہیں، قرض ہو اور محیل، محتال اور محتال علیہ کا راضی ہونا پایا جاتا ہو، ان کی رضامندی ہو۔ آپ کو بتایا کہ محیل یہ لازم نہیں ہے، محتال اور محتال علیہ کی رضامندی ضروری ہے۔ آگے تعریف ہے، الحوالۃ، حوالہ نقل الدین من ذمۃ الی ذمہ، قرض کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل کرنا، یعنی ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں منتقل کرنا۔
قولہ بالدین، جو دین کا لفظ بولا گیا ہے متن کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے ای بدین للمحتال علی المحیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ محتال کا جو قرض تھا محیل کے ذمے اس کو منتقل کرنا۔ هذا الذي ذکر روایت القدوری، اور اس کو هذا الذي ذکر روایت القدوری بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو معروف پڑھیں گے تو فاعل مصنف رحمہ اللہ ہوں گے کہ یہ جو مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے روایت قدوری ہے، یعنی قدوری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اگر حاضر الذی ذکر پڑھیں گے تو پھر یہ مجہول ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ذکر کی گئی ہے یہ قدوری کی روایت ہے۔ وفی روایت زیادات، زیادات کی جو روایت ہے، زیادات امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، یعنی ظاہر روایت کے اندر جو 6 کتابیں آتی ہیں اس میں الزیادات بھی شامل ہے۔ اس کے اندر جو روایت ہے اس میں ہے تصح بلا رضا المحیل، کہ محیل کی رضامندی کے بغیر بھی حوالہ درست ہوگا، اور زیادات کی روایت پر ہی فتویٰ ہے۔ اس کے بعد حوالہ کی صورتیں لکھی گئی ہیں۔ یوں تو حوالہ کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ حوالہ تو قرض کو منتقل کرنے کا نام ہے، ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف لے جانے کا نام ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہوں گی، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر 2 صورتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت وہ لفظاً اور معناً حوالہ کی ہے، اور دوسری صورت وہ لفظاً تو کفالہ ہے لیکن معناً حوالہ ہے۔ تو پہلی صورت دیکھیے، وصورتہ ان یقول رجل للطالب، کہ ایک آدمی وہ قرض خواہ سے کہے ان لک علی فلان کذا فاحتلہ علی، کہ فلاں پر جو تمہارا قرض ہے وہ میرے حوالے کر دو، یعنی جو تمہیں مطالبے کا حق حاصل ہے وہ مجھے دے دو، میں اس سے مطالبہ کر کے وہ حاصل کر لوں۔ فرضی بذلک الطالب، یہ قرض خواہ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے، صحت الحوالۃ، تو یہ حوالہ درست ہوگا، وبرئ الاصیل، اور اصیل جو ہے وہ بری ہو جائے گا، اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں بری الاصیل، اصیل بری ہو جائے گا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، بری الاصیل من الدین یا بری الاصیل من المطالبہ، تو یہ دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ ہدایت کی عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے دونوں مراد ہیں، یعنی نہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا قرض باقی رہا ہے۔ اب جس کی طرف اس نے اپنا قرض منتقل کر دیا ہے، اب یہ قرض وہ وصول کرے گا، اسی کے ذمہ اس قرض کی وصولی لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ تو تھی پہلی صورت جس میں لفظاً بھی حوالہ ہے اور معناً بھی حوالہ، اس نے کہا فاحتلہ علیہ، اس قرض کو میرے حوالے کرو، اور معناً بھی حوالہ ہے کہ یہاں پر جو طالب ہے یعنی جو اصل قرض خواہ ہے وہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکے گا، وہ اس سے وصول نہیں کر سکے گا، بلکہ اب جس کے حوالے کیا ہے وہ اس کو حاصل کرے گا۔ دوسری صورت ہے وہ صورت النخرہ، اس صورت کے اندر لفظاً تو کفالت ہے لیکن معناً حوالہ ہے۔ دیکھیے، کفل رجل عن آخر بغیر امرہ بشرط براءۃ الاصیل، ایک شخص کسی دوسرے کا کفیل بنا اس کی اجازت کے بغیر، اور اس شرط پر کہ میں اس کا کفیل بن رہا ہوں تو تمہیں اس سے مطالبے کا حق نہیں ہوگا، تم اس سے مطالبہ نہیں کرو گے۔ وقبل المکفول له ذلك، اور مکفول لہو نے اس بات کو قبول بھی کر لیا کہ میں تم سے ہی مطالبہ کروں گا، اس سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ صحت الکفالہ، یہ کفالہ درست ہے۔ وَيَكُونُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ حَوَالَةً، اور اس کفالت کو یعنی جو لفظاً کفالت ہے اس کو حوالہ شمار کیا جائے گا۔ كما ان الحوالة بشرط اللہ يبرأ الأصيل کفالہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حوالہ کے الفاظ استعمال کرے اور اس کے اندر شرط یہ لگائے کہ اصیل وہ بری نہیں ہوگا، تو اس کو ہم کفالہ کہیں گے۔ اگر ایسا کفیل بن رہا ہے جس کے اندر وہ حوالہ کے معنی کو بھی لا رہا ہے، حوالہ کے جو نتائج ہیں اس کو بھی لا رہا ہے، تو یہ حوالہ بن جائے گا۔ اور اگر وہ حوالہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور معنی وہ ادا کر رہا ہے جو کفالہ کے ہیں، جو کفالہ سے متعلقہ ہیں، تو اس کو کفالت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے کی بنیاد ایک مشہور قاعدہ ہے کہ الاعتبار فی العقود للمعانی لا للالفاظ، مختلف الفاظ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، العبرۃ فی العقود للمعانی لا للالفاظ والمبانی، اور مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو اس سے بھی عام ہے یہ قاعدہ کہ تصرفات کے اندر الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، معانی کا اعتبار کیا جاتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کتاب الحوالہ سے متعلقہ چند ضروری باتیں اور باب کے اندر، کتاب کے اندر مذکورہ حوالہ کی ابحاث کا اجمالی تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ شرط اور تعریف کو پڑھا ہے۔
بقیہ جو احکامات ہیں، جو مباحث ہیں، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ میں جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کفالت میں ایک شے اصیل کے ذمے ہوتی ہے، اس کو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اسی طرح حوالہ میں بھی جو شے اصیل کے ذمے ہوتی ہے اس کو کسی دوسرے شخص پر لازم کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان جو یہ مناسبت ہے، اس مناسبت سے کتاب الکفالہ کے بعد کتاب الحوالہ کو بیان کیا گیا ہے۔